نکاح کے مرحلے کا اختتام ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی جانے لگیں۔ عنایا نے خالی خالی نظروں سے دیکھا جہاں ایک بوڑھا شخص چہرے پر چمک لیے سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ ایک جوان لڑکی خوشی سے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائے سب کا منہ میٹھا کروا رہی تھی۔ سب کے چہرے پر ایک اطمینان بھری خوشی رقصاں تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے عنایا نے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہا کہ کیا وہ بھی مطمئن ہے؟ ایک نئی نویلی دلہن کی مانند اس کے دل کی دنیا میں شوق چنچل محسوسات نے انگڑائی لی ہے۔ جواب میں اسے خاموشی سننے کو ملی۔ ایک گہرا سناٹا تھا جو اس کے وجود پر چھا سا جانے لگا۔ آخر کیوں اس کی زندگی ایک ایسی ڈگر پر چل نکلی ہے جہاں سے چاہ کر بھی فرار ممکن نہیں؟ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کے صبح شام بانٹے گی؟ عنایا کے سامنے یہ سوال ایک اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جو ایک لڑکی کے لیے سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس وقت میکے کی چوکھٹ پار کرتے ہوئے یہی سوچ جاتی ہے کہ اب آئندہ اس دہلیز پر آنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوگا۔ شازمہ آنسو بہاتے ہوئے عنایا کے گلے لگی۔ ظفر صاحب نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئی۔ طلال خاموشی سے یہ جذباتی لمحات دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا۔ اب آپ اس کے سربراہ ہیں۔ آپ کے لیے میری بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے۔ آج سے میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی حفاظت میں سونپا۔ طلال نے پلکیں بچھا کر اس ذمہ داری کو کندھوں کے بجائے اپنے دل پر لے لی۔ ڈرائیور گاڑی سمیت پہلے ہی آن موجود تھا۔ محلے کے لوگ پوشے کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے جس کی چمک کسی سجاوٹ کی بھی محتاج نہ تھی۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی مہمان بھی الوداعی کلمات کہہ کر رخصت ہونے لگے۔ گاڑی انجان راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ طلال ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود تھا۔ پیچھے بیٹھی عنایا کی نظریں شیشے سے جھانکتے مناظر پر جمی تھیں۔ طلال نے بیک مرر سے عنایا کا چہرہ پڑھنا چاہا لیکن اس کی سپاٹ انداز دیکھ کر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ آج سے زندگی مکمل بدل جائے گی۔ زندگی کی مصروفیات مختلف ہوں گی۔ وہ محلہ جہاں میرا پورا بچپن گزرا، جن گلیوں سے گزرنا روز کا معمول ہوا کرتا تھا، جہاں کی ہوائیں بھی میری شناسا تھیں، لیکن اب ان راستوں سے اس کچے صحن والے سادہ گھر کے ساتھ ایک مہمان کے جیسا تعلق بن کر رہ جائے گا۔ آپ ہی بھی اپنے گھر چلی جائیں گی۔ ابا کا کیا ہوگا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ بھاگتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے عنایا کے دل میں ایک نئی فکر نے سر اٹھایا۔ جبکہ اس کی سوچوں سے بے خبر طلال نے تھکے ہوئے انداز میں سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے رہے، سمندر کی بکھری ہوئی لہریں بھی میرا وجود نہ اکھیڑ سکیں۔ زندگی کی اس مشکل شاہراہ میں میرے قدم ثابت قدم رہے، لیکن اب زندگی جس نازک موڑ میں داخل ہوئی ہے وہاں میرا ایک غلط فعل سارے خواب چکنا چور کر سکتا ہے۔ میرے اداس آنگن میں اس بہار کے رنگ مستقل قائم رکھنے کے لیے صبر و تحمل کا طویل دریا عبور کرنا ہوگا۔ گاڑی رکنے پر دونوں اپنے خیالات کی دنیا سے واپس آئے۔ عنایا نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے 2 منزلہ گھر کی جانب دیکھا۔ سفید رنگ کی کھڑکیوں کی چوکھٹ جس کے شیشے کالے رنگ کے تھے۔ گھر کی بیرونی دیواروں پر چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ماہرانہ انداز میں ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ دروازے بھی سفید رنگ کے تھے۔ اسی اثنا میں پورچ کا دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ پورچ کے بائیں جانب ایک چھوٹا صاف ستھرا لان تھا۔ گھر کا رقبہ بھی بہت زیادہ وسیع نہ تھا۔ طلال نے گاڑی سے نکل کر عنایا کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی باہر نکل گئی۔ اسی دوران گھر کے اندرونی دروازے سے ایک لڑکی اور 22 سالہ لڑکا باہر نکلا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 68۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔